جس شخص کی بیوی ناراض ہو بغیر کسی شرعی وجہ کے، جیسے ہماری آج کل کی ناراضگیاں، پیچھے کوئی شرعی وجہ نہیں، اور اس کو خامند کو ناراض کر کے وہ رات گزار رہی ہے، تو ساری رات اس پہ اللہ کی لعنت برستی رہتی۔ بیلنس کیا دونوں کی، ہاں مرد کو زیادہ ذمہ دار ٹھہرا، اس میں کوئی شک نہیں، کہ کسی کی بیٹی کو لے کے جانا کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے، اور شریف زادیوں کی جہاں ڈولی اترتی وہیں سے ان کے جنازے اٹھتے ہیں، گھٹ گھٹ کے مر جانا ان کی سرشت میں ہوتا ہے۔ طلاق ہمارے یہاں ایک لعنت ہے کہ گزارا نہیں ہوتا تو بھی کر گزارا، نہیں ہوتا کر گزارا۔ ایسے موقعوں کے لیے تو اللہ نے جدائی کر رکھا۔ میں اپنے گاؤں میں تھا، ایک بچی رات کو دیہات، رات کو چھوٹا بچہ لے کر، وحشت زدہ، ارے کہاں سے آئی ہو؟ کہا جی میں فلاں جگہ، میں نام لیں، فلاں جگہ سے آئی ہوں۔ کیا کرنا ہے؟ کہا جی مجھے میرے خامند سے بچاؤ، مجھے طلاق لے دو۔ میں نے کہا بیٹی اپنے ماں باپ سے کیا، میرے پاس کیا کرنے آگی؟ کہا جی وہ کہتے ہیں تو نے طلاق لی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اور میرا خامند روزانہ مجھے مارتا ہے، آج تک کوئی دن ناغہ نہیں، روز مجھے مارتا ہے، اللہ کے واسطے میری جان بچاؤ۔ کہا بیٹی میں کیا کر سکتا، میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ بھی نہیں، میں تیرے لیے دعا کر سکتا ہوں، رو سکتا ہوں، اور میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہارے خاندانی معاملات میں کیسے دخل دوں؟ ہاں میرا کوئی رشتہ ناتا ہوتا تو پھر میں کوئی دخل دیتا، لیکن میں تمہیں جانتے نہیں تم کون ہو۔ البتہ میں نے اس نے کہا چلو میرے کسی بھائی سے بات کہا، میں نے اس کے بھائی سے تھوڑی سی بات کی، بھائی اپنی بہن کا خیال کرو، آگے میں نے کچھ نہیں کہا۔ یہ میرے معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں، یہ دکھتی ہوئی رگیں ہیں، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس نے در و دیوار کو خس و خاشاک بنا دیا ہے کہ ہم زبان کا بولنا جانتے، کاروباری ڈیلنگ جانتے ہیں، بیوی سے کیسے بولنا ہے، بیٹے سے کیسے بولنا ہے۔ معذرت کے ساتھ آج کل کی اولاد بھی نافرمان ہے، لیکن نافرمان بنانے میں ماں باپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، کہ وہ اولاد کو سمجھتے ہیں جیسے گائے بیل ہے، جدھر باندھ دو جدھر کر دو۔ ابھی چند دن پہلے وہ ہمارے گھر پہنچ گئی، میرے گھر کو پہنچ جی وہ ماں باپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں وہاں نہیں کرنا چاہتی، اور میرا باپ کہتا ہے تم مر جا میرے لیے، بھائی یہیں کروں گا اور کہیں نہیں کروں گا۔ اس کی عمر اتنی زیادہ ہے، میری عمر یہ ہے، 20-25 سال کا 20 میں فرق ہے، کہ میرا ادھر ہی کرنی ہے، نہیں تو تیری نہیں کرنی، بیٹھی رہو۔ یہ والدین کا جبر ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت طریقہ زندگی سکھایا، گھروں کو آباد کر کے بتایا۔ وہ طریقہ جو بھی اپنائے گا اس کے گھر میں خوشحالی ہوگی، خوشی ہوگی، خوشی۔ اور اس کا ایک لفظ ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا۔ یہ آتے ہی بیوی میری غلام بن کے چلے، میں حاکم ہوں، اور بیوی آتے کہ ہونی تھے میری چلے گی، تیری ماں دی نہیں چلے گی، تو سوائے پھر بھڑکتی آگ کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رشتوں کو میرے بھائی بہنوں صرف برداشت سے چلایا جاتا ہے، رشتوں پر مسلط ہو کے رشتے آباد نہیں ہوتے، جھکنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، دبنا پڑتا ہے۔ جو دبنا سیکھے گا اللہ کی قسم اس کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اس کا شکل صورت سے تعلق نہیں، سونے چاندی زیور سے تعلق نہیں، خوبصورت اخلاق زندگی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ بد اخلاقی زندگی، میرے نبی میں ایک حدیث یاد آ گئی، اجتنبوا الدمن الخضراء۔ تو آپ کے الفاظ تھوڑا مشکل تھے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا الدمن الخضراء سے بچو۔ یا رسول اللہ دمن خضراء کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا المرأة الحسنہ فی المنبت السوء، بد اخلاق خوبصورت عورت سے بچو، اس کے حسن پہ نہ ریجھ جانا ورنہ زندگی تباہ ہو جائے گی۔ بد اخلاق سے بچو، بد اخلاق سے بچو۔ آدمی بھوک پر گزارا کر سکتا ہے، کڑوے بول پہ گزارا نہیں کر سکتا۔ عزت دو ایک دوسرے کو، گھروں کو آباد کرنا، عزت دو۔ میرے نبی نے عزت دے کر دکھایا۔ عرب میں جب عورت ناپاکی کی حالت میں ہوتی تھی تو وہ اپنے خامند کے ساتھ نہیں سو سکتی تھی،
الگ کر دیا جاتا تھا اسے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رات کو اللہ کے نبی کے ساتھ ایک چارپائی پر سوئے ہوئے، تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ ناپاکی کی حالت میں چلی گئیں. وہ چھپ کر کے اٹھ گئیں اور جا کر کپڑے تبدیل کر کے ایک طرف ہو. آپ کی آنکھ کھلی، دیکھا ام سلمہ نہیں، دیکھا تو ادھر. اللہ کے نفس تھی، لگتا ہے تجھے مینسز کا، جی ہاں، کہ ادھر میرے پاس ہی آ کے لیٹو. دوبارہ اپنے پاس آ کے ان کو لٹایا. یہ عزت ہے جو میرے نبی نے اپنے گھر والوں کو دی ہے. جہاد کا سفر تھا، جہاد کا، اور قافلہ چلنے لگا. حضرت عائشہ بیٹھ گئیں، ٹھیک، تو یوں دیکھا تو گلے میں ہار کوئی نہیں. تو انہیں کہا یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا. تو آپ کہتے تجھے ہار کی پڑی، ادھر جہاد کا سفر ہے، چل. آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو. سارے لشکر کو ہار ڈھونڈنے پہ لگا دیا. اور ڈھلتا سورج ٹھنڈا ہو گیا تھا جب سفر کی تیاری ہو رہی تھی، تو شام ہو گئی، ہار نہیں ملا. تو اب مغرب پڑی، عشاء پڑی، تو اندھیرا چھا گیا، سفر بھی نہیں ہو سکتا. صبح ہی سفر کرنا، فجر کا وقت داخل ہوا، پانی کوئی نہیں. پانی ان کا پانی آگے تھا جہاں وہ انہوں نے پہنچنا تھا. اب پانی کوئی نہیں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ تیمم کی ابھی آیت کوئی نہیں آئی ہے. تو سارے لوگ ابو بکر کے پیچھے بڑھ گئے. تیری بیٹی کی وجہ سے نا آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. اب بتا، پانی ہے نہیں تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اب ابو بکر کو بیٹی پہ غصہ چڑھا. وہ آئے سیدھے اللہ کے نبی کے خیمے میں. تو آگے اللہ کے نبی، اما عائشہ فرماتی میری گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور وہ ایسے بیٹھے ہوئی تھیں. تو باپ تو ڈانٹ سکتا ہے، لیکن اب ڈانٹیں تو وہ سوئے ہوئے ہیں. تو اب وہ ایکسپریشن سے ڈانٹ رہے ہیں تیری وجہ سے. اور ان کے یوں پسلی میں نا آ کے انگلی ماری، زور سے، ایسے زور سے انگلی ماری. وہ کہتے میں ایسے ہو گئی تاکہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھلے. تو یہ کہ غصہ اتار کے باہر آ گئے، باہر وہ تانے پڑ رہے. اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، نماز کا، یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ اب اسی پریشانی میں تھے کہ جبریل آ گئے. فتیمموا صعیدا طیبا، چلو ہاں مٹی سے وضو کی اجازت، تیمم کرو. کبھی کسی امت کو تیمم نہیں ملا، بھلا مٹی سے بھی آدمی پاک ہوتا، منہ تو مٹی مارو بندہ پاک ہوتا. آپ نے چلو منہ پہ ایسے کرو، ایسے چلو نماز پڑھو بھائی. تو پھر وہ جو پہلے سب ناراض ہوئے، ابو بکر سے کہنے لگے بھائی ابو بکر، آج تیرے گھر کی طفیل کتنی بڑی رحمت ہمیں مل گئی، کتنی بڑی برکتیں ہمیں مل گئیں. تو تیمم کی آیت اتری اس موقع پر جب حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا. آپ نے سب کو اس کے ڈھونڈنے پہ لگا دی. تو فجر کی نماز ہوئی، تھوڑا سویرا ہوا. تو پھر حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ چلو ہار تو ملتا نہیں، چلیں. پھر آپ نے کہا چلو بھائی کوچ کرو. جب اونٹنے کو اٹھایا تو ہار پھسل کے نیچے گیا پڑا تھا، تو پھر ہار بھی مل گیا. یہ دلداری ہے میرے نبی کی اپنے گھر کے لیے. میرے بھائی بہنوں، کسی کی بیٹی کو لے جانا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اور میں یہ دکھ سے کہتا ہوں کہ میرا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے، بہت ظالم. کوئی لاکھوں میں ایک گھر ایسا ملتا ہے جس کو لے جاتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں، ورنہ تانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. نہ ساس کے پاس، نہ سسر کے پاس، نہ خامند کے پاس، نہ خامند کی بہنوں کے پاس. سر اس کے عیب ہی دیکھے جاتے ہیں. خوبیاں دیکھنے والا گھر کوئی کوئی ہوتا ہے. ایک حدیث یاد آئی، آپ نے مدینے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں نا، انصار، یہ اتنے عالی لوگ ہیں کہ ان کے گھر میں کسی کی بچی آ جائے اسے یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے ہی گھر میں آ گئی. یا اپنے انصار کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرے مدینے والے ساتھی ایسے ہیں، ان کے گھر میں کسی کی بچی کی ڈولی اترے اسے یوں لگتا ہے میں اپنے ہی گھر میں ہوں. تو سسرال والوں سے کہتا ہوں، جس کی بیٹی لے جاؤ اسے اپنا گھر بنا کے دے دو، اسے اپنا گھر محسوس کرے، اپنا گھر اسے بنائے. ورنہ جانے والی بیٹی کا اللہ نے حق رکھا ہے، شریعت نے حق رکھا ہے کہ اگر وہ تمہاری طرح مالدار ہیں تو انہیں الگ گھر میں اتارو تاکہ کوئی ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکے، وہ اپنی زندگی گزاریں. ان میں جو جھگڑا ہوگا تھوڑا ہوگا، لیکن ادو سس بولی ادو سورا ادو نو بولی ادو او بولے ادو او بولیا، وہ تو نیری کھچڑی پک جانتی، مطلب مناوے کہنوں تو رساوے کہنوں.
تو شریعت نے حق رکھا ہے کہ اس کو الگ گھر میں اتارو. اس کی ہمت نہیں تو اس کو کرائے کا گھر لے کر دو. وہ کہے کہ مجھے الگ کر دو, مجھے کرائے کا گھر لے کر دو, تو وہ نافرمان نہیں, اسے گھر لے کر دو. اگر اس کی گنجائش نہیں تو گھر میں ایک پورشن اس کے لیے لے کر رکھو. ایک پورشن کی گنجائش نہیں تو ایک کمرہ, ایک ٹوائلٹ, ایک کچن اس لڑکی کا حق. جو کچن اس کے ذاتی استعمال میں ہو, ٹوائلٹ اس کے ذاتی استعمال میں ہو, کمرہ اس کے ذاتی استعمال میں ہو, یہ 3 چیزیں اس کا لازمی حق ہیں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ تسبیح پڑھے تھے, روزے رکھے تھے, اللہ اللہ کرے کسی دی بیٹی نو ضرور دھکے دیونے تے ذلیل کرنا, ایدوں ہی دھکے تے ایدوں ہی دھکے, پھر چپ کر کے شادی نہ کرے, بس بہ کے اللہ اللہ کرے. یہ اللہ نے جانے والی کا حق رکھا ہے. ہماری معاشرت ہندو معاشرت ہے جس میں جوائنٹ فیملی سسٹم چلتا ہے, یہ بہت اچھا تھا, بہت اچھا تھا, ایک دوسرے کی مدد ہوتی تھی. اب یہ ایک مصیبت بن گیا ہے کہ ایک دوسرے میں دخل دینا ایک فرض بن گیا, ایک دوسرے کی زندگی کو تلخ کرنا یہ فرض بن گیا. کس میں جھگڑا نہیں ہوتا, بڑوں کا کام ہوتا ہے سلجھانا, ہم اسے الجھانے میں لگ جاتے. میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر آئے, حضرت عائشہ, وہ آگے پریشان, حضرت فاطمہ وہ آگے پریشان بیٹھیں. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. ایسی پاکیزہ جوڑی کہ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. لوگ پوچھیں گے جنت یہ نور کہاں سے ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں, ان کے دانتوں کے نور سے نکلے نور نے جنت کو روشن کر دیا ہے. یہ اتنا بڑا جوڑا ہے. لیکن دنیا ہے. آپ نے کہا علی کدھر کا؟ یہ باہر نکل گئے. آپ ان کے پیچھے گئے, دیکھا تو مسجد میں سوئے تھے. ان کو کہا ابو تراب اٹھو, یہ ٹائٹل یہاں دیا, ابو تراب اٹھو. ان کو لے کر آئے, گھر تشریف لائے, زمین پر لیٹ گئے. علی کو دائیں طرف لٹایا اور فاطمہ کو بائیں طرف لٹایا. علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیٹ پر رکھا, ادھر سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ پر رکھا, اور بیٹی کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا. اب یہ علی کا ہاتھ, یہ فاطمہ کا ہاتھ, یہ میرے نبی کا ہاتھ علیہم الصلوات و تسلیمات. ٹھیک. اور فرمایا بولو بھائی ہماری صلح ہو. پوچھا نہیں کی لڑائی ہو, اے جڑے پوچھنے والے ہو لڑا کے آ جان, تو کیا کیا ابھی, تو کیا کیا, او ڈھیر لڑ لڑ کے ویلے ہوئے بیٹھے. تو میرے نبی نے پوچھا نہیں ہاں بھائی تو کیا کہتے اور تو کیا کہتی. میرے نبی نے یہ کیا اور کہا علی فاطمہ کہو ہماری صلح ہو گئی. دونوں نے کہا جی ہماری صلح ہوگی. ٹھیک ہے. پھر آپ نکلے خوش خوش, چہرہ نورانی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے. کہا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. یہ بڑوں کا کام ہوتا ہے. اب لڑکی والے اپنے اٹھا لیتے ہیں, کمر کس لیتے ہیں سوٹے, اور ادھر لڑکے والے اپنے سوٹے کس لیتے ہیں, بچی بچے کی زندگی برباد ہو کے رہ جاتے. جوڑنے کی بجائے دونوں طرف توڑ چکے. نہ قرآن کا پتہ ہے نہ سیرت کا. دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں, قرآن پڑھو, اپنے نبی کی زندگی پڑھو, تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ تو چلے کہ زندگی کیسے کیسے ہیں, زندگی گزارنی کیسی. میرے نبی سے پوچھ کے موت آئی, پوچھ کے موت آئی. واحد ہستیاں جن سے موت پوچھ کے آئی. ٹھیک ہے. 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی جبریل اندر آئے. یا رسول اللہ باہر ملک الموت کھڑا ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. یہ وہ دربار جہاں موت پوچھ کے آئی. تو آپ نے کہا آ جائے. ملک الموت اندر آیا, کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. اور پھر کہا یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں, میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا. کہ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں, اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا, بغیر پوچھے نہ جانا. اللہ اکبر. پوچھے گا اللہ ہم میں سے کسی سے. یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. ٹھیک ہو. اچھا آپ کیسے تھے؟ اما عائشہ ایسے بیٹھی اور آپ اما عائشہ کے سینے پر سر رکھ یہ کیفیت کا. تو آپ فرماتے اچھا ٹھیک ہے, میں اٹھتا ہوں, میں وضو کرتا ہوں, 2 نفل شروع کرتا ہوں, جب میں سجدے میں جاؤں میری جان نکال لینا. ہم دعائیں میں یا اللہ سجدے کی موت عطا فرما. کتنے لوگ ہیں دعائیں کرتے ہیں یا اللہ نماز پڑھ رہے ہیں موت آ جائے, سجدے میں سر ہو موت آ جائے. کتنی عام تمنا, میں خود دعا مانگتا ہوں. تو آپ کہتے کہ تم ٹھہرو میں وضو کر لوں, جب میں سجدے میں سر رکھوں میری جان نکال لینا.
آپ نے اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھے ہوئے ہی موت کو قبول کیا کہ یہیں نکالو، یہیں نکالو، وہیں لیٹے لیٹے. اس لیے میری ماں حضرت عائشہ فرماتی تھی میرے نبی میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان اللہ کے پاس حاضر ہوئے، مات فی سحری و نحری. یہ بھی ایک پیغام تھا، یہ بھی ایک پیغام تھا کہ آپ اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھ کے دنیا سے جدا ہوئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. تو بھائیو، لمبی ایک خوبصورت زندگی ہے، میں گھنٹے سوا گھنٹے میں کیا بتا سکتا ہوں، اور یہ اتنا اندھیرا ہے کہ اس میں کروڑوں شمعیں جلیں گی اور اربوں پروانے قربان ہوں گے تب جا کے صبح ہوگی. اس اندھیر میں میری چند باتیں پتہ نہیں کوئی روشنی کا سبب بنے یا نہ بنے، پر اگر چند کانوں پہ دستک ہو گئی تو شاید کچھ ذرہ خیر وجود میں آ جائے. بھائیو، اپنے نبی کی زندگی سیکھو، اپنے نبی کی زندگی کے مطابق چلنے ڈھلنے کی کوشش کرو. یہ تبلیغ کا کام بھی اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے. جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت بھی بنائے گا. آخری بات یہ کہتا ہوں، اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو اس زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں، اس زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں، اس زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں. انشاءاللہ میرے آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے. عليه دوما صلاة الله، يسلم لرسول